آنا حضرت عظیم البرکت آپ فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. اگر ذوق اجازت دے وہ تو پڑھ بھی سکتے ہو, بزرگ کا کلام ہے, سب کی حاضری لگ جائے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. سارے پڑھ لو عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. قبر سرکار دے رخ بدوہا دے صدقے چمکے. ہاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. تا حشر یہ نہیں ہے, غور کرنا, تا حشر چشم نور کے. محبوب علیہ السلام دے رخ بدوہا دی روشنی دا عالم ہے. لجپال نبی دے غلاموں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دی جدو پیدائش ہوئی جس غار دے وچ, وہ غار بڑی تاریخ سی, اس کے اندر سب سن بچھو سن. جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو آپ کی ولادت ہوئی, آپ کے چہرے ادھار کی برکت نال وہ غار جگمگ کرنے لگ پئی, روشن ہو گئی. تے یوسف علیہ السلام نو بھائیاں نے جس کنویں دے برد کیتا سی, اس قرآن بیان کرتا ہے فی غیابت الجب, اس کنویں دے اندر اندھیرا سی. جدو یوسف علیہ السلام آئے نا کھو دے وچ, آپ تشریف لائے, آپ کی جس میں اللہ کی برکت نال کھو جگمگ کرنے لگا, کھو روشن ہو گیا. اچھا 3 دن تے 3 راتاں حضرت یوسف علیہ السلام رہے کھو دے وچ, او کھو چمکدا رہیا, روشن رہیا. آقا دے غلاموں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جتنی دیر تک غار کے اندر ٹھہرے رہے, غار اتنی دیر تک چمکی. جدو حضرت ابراہیم باہر تشریف لائے, غار کی چمک دمک ختم ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام 3 راتاں کنویں کے اندر ٹھہرے رہے, 3 راتاں کنواں جگمگ کرتا رہیا. لیکن لجپال نبی دے غلاموں تہاڈے تے میرے کریم آقا دے رخ بدوہا دی روشنی دا اے عالم ہے. محبوب دی جدو جلوہ نمائی قبر وچ ہوے گی, اندھیری قبر وچ سرکار دے قدم لگن گے, قبر پھر چمکے گی, آقا تشریف لے جان گے, دوبارہ اندھیرا نہیں آئے گا. قیامت کے دن تک قبر روشن تے منور ہو جائے گی. اوتھے دوبارہ اندھیرے دا کام کونی, سپا تے بچھواں دا کام کونی. سرکار